السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت عظیم نعمت ہے۔ انسان کے اندر دنیا کی ساری چیزیں اگر موجود ہیں اس کے پاس پائی جاتی ہیں، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا بد نصیب سمجھتا ہے۔ اولاد کی نعمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت عظیم نعمت قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتنہ بھی قرار دیا ہے، مال اور اولاد کو۔ یہ عظیم نعمت ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ زندگی دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، یعنی دنیا میں پیدا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے پھر اس کو موت دیتا ہے۔ یہ چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اولاد دینا اللہ رب العزت کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور کسی کو نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی اولاد دیتا ہے اور وہ اولاد پوری زندگی پا کر کے، پوری عمر پا کر کے، اور اپنے ماں باپ کو وفات کے وقت قبرستان تک پہنچاتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو 60 سالہ زندگی دیا، کسی کو 40 سالہ زندگی دیا، کسی کو 5 سالہ زندگی دیا، کسی کو 5 مہینے کی زندگی عطا کیا، اور کسی کو 5 گھنٹے کی زندگی عطا کیا، اور کسی کو پیدائش سے پہلے ہی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا، یا موت نے اس کا راستہ روک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اپنی حکمت ہے، اپنی مصلحت ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ بچے کی وفات پر، جن کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں، پیدائش کے فوراً بعد، پیدائش سے کچھ پہلے، یا بلوغت سے پہلے، تو صبر کرتا ہے اگر کوئی شخص، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، کیا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اور آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس کے ذریعے سے، اور کچھ مال اور جان کے ذریعے سے، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی یہ آزمائش ہوگی، کبھی قحط سالی پڑے گی،
کبھی جان جائے گی، کبھی مال آپ کا نقصان ہو جائے گا، اور کبھی اسی طرح سے پھلوں میں کمی آ جائے گی، کبھی خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایسے حالات میں انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری ان کو سنا دیجئے۔ کون سے لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں کے لیے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا۔ محترم حضرات و خواتین، یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ بچوں کی جو وفات شروع میں ہو جاتی ہے، بچپن میں ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جس طرح سے اور بہت ساری آزمائشیں ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ ہم اس کو آزمائیں گے۔ تو یہ بچے کی وفات، بچے کا انتقال ہونا، وفات ہونا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور مومن کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پورا اترے۔ صبر کرنے والوں کی یہ صفت بتائی گئی جن کے اوپر یہ آزمائش آ رہی ہے۔ یہ صفت کیا بتلائی گئی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لا کر کے رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہماری جانیں اور ہمارے اموال اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر اپنے غلاموں اور ان کے اموال میں تصرف کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اگر اس نعمت کو واپس لیتا ہے تو بندے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل صبر، یہ ہے آزمائش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص، وہ مرد ہو یا عورت جس کے بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لا کر صبر کرتا ہے اور رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے امانت دی تھی اور تم نے واپس لے لی اپنی امانت کو، مجھے تیری رضا میں میری رضا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دے گا، یعنی کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، کتنا اجر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو نواز دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے اوپر ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو زندگی دے دیں، کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیں، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جو جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اللہ کے نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ کتنے لوگ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، 70 سال 80 سال 90 100 سال کے راز کر جاتے ہیں، اور وہ موت کی طلب میں لگے رہتے ہیں، موت ان کو نہیں آتی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی ان کی عمر 20 کو نہیں پہنچی تھی، موت کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، درمیانی عمر میں ہوتے ہیں، موت ان کو آ لیتی ہے، ابھی بچے ہی تھے، موت کے گھاٹ اتر گئے، ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے، موت کا فرشتہ آ گیا اور ان کی روح کو قبض کر لیا۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی اور موت کو فکس کر دیا ہے، کتنی زندگی ہوگی، کب اس کو موت آئے گی، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہمارا بچہ 2 دن رہے گا، 2 سال رہے گا، 60 سال رہے گا، 70 سال، نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ باپ پہلے مرے گا، بیٹا پہلے مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی،
نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، ملتے جلتے باتیں کرتے رہو اے دوستو، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ہوگی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ سوئے ہیں بات چیت کر کے، کھانا پینا ساتھ میں کھائے، سوئے اور سوتے 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 ہی رہ گئے۔ اسی طرح سے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں، مائیں اپنا دودھ پلا کر کے اس کو بستر پر لٹاتی ہیں اور صبح میں وہ بچہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے روح کو قبض کروا لیتا ہے۔ ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ ایسے وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور آزمائش میں جو پورا اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو اس سے زیادہ اجر دیتا ہے، اور بہت ساری فضیلتیں آگے آ رہی ہیں۔ چھوٹے بچے کے جنازے کے متعلق مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی ننھے بچے کا جنازہ پڑھا کر کے واپس گھر تشریف لائے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ شفقت رکھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جب جنازہ پڑھا کر کے آپ واپس ہوئے تو آپ کی طبیعت پر گہرا اثر تھا، ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب کہ انصار میں سے کسی کے بچے کا جنازہ پڑھا کر کے آپ واپس آئے تھے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میرے سر کے تاج، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، رواہ مسلم۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، عظیم خوشخبری ہے، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ کیا کہنا چاہتی تھی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نماز جنازہ پڑھا کر آئے ہیں، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے تو ابھی کوئی برائی دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، ایسے معصوم بچے تو اللہ کی جنت کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، میں ان خواتین و حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے معصوم بچے چھوٹی ہی عمر میں دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے ان کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ ان ماؤں کے لیے، ان باپ کے لیے جن کے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے ہیں، چاہے ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں، جن کے بچوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا ہے، ان کے لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ طوبى، یعنی عظیم خوشخبری، خوشخبری کا لفظ استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا؟ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، یہ جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم خوشخبری آ رہی ہے، لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو جنت کی چڑیا کہا گیا، جنت کی چڑیا کہا گیا، اس کو طوبیٰ جیسی عظیم خوشخبری سنائی گئی، وہ خود بھی جنت میں ہے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے بچے کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہے، صبر سے کام لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جانتے ہیں کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، یہ کہ بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادوں کا انتقال ہوا۔ سب کوئی جانتا ہے، جس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادوں کا یہ کہ بعد دیگر انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو یہی کہہ کر کے دلاسا دیا تھا۔ آپ کی بیٹیاں بہت پریشان تھیں کہ میرے بھائی جتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا
اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں ایک دایا کا اہتمام کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بچوں کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، معصوم بچے جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. تکلیف ہوگی اور تکلیف ہی میں صبر انسان کرتا ہے، تبھی اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندوں میں سے گردانا جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے کہ ہاں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے، جب تم نے اس کے بیٹے کے روح کو قبض کیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے تیری حمد و ثنا بیان کی، تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات کہی تیرے بندے نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اللہ اکبر. وہ بندہ، وہ بندی جو بچے کے فوت ہونے پر جس نے صبر کیا، بچے کے انتقال پر جس نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا کو ملایا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آمنا اور صدقنا کہا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کے لیے ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اس لیے کہ اس بندے نے میری تعریف کی ہے. محترم حضرات و خواتین، یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ خواتین، وہ لوگ جن کے ایک سے زیادہ بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں اور اس صبر پر اجر کی نیت کرتے ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں اور صبر پر اجر کی نیت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر چاہتے ہیں، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی واعظ اور نصیحت کے لیے وقت متعین کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کے وعظ کیا، نصیحت کی، اور آپ نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہوئے تو وہ آگ سے پردہ ہوں گے، یعنی جس عورت کے 3 بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا وہ آگ سے پردہ بن جائیں گے. ایک عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہی فوت ہوئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود. یہ عظیم خوشخبری ہے ان عورتوں کے لیے، ان مردوں کے لیے جن کے 3 بچوں کا، 2 بچوں کا انتقال ہو گیا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بچے پردہ بن جائیں گے، ایسے بچے آگ سے پردہ بن جائیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، چاہے 3 بچے فوت ہوئے ہوں یا 2 بچے فوت ہوئے ہوں. بخاری کی ایک اور روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس مسلمان شخص کے بلوغت سے پہلے 3 بچے فوت ہو جائیں، یعنی جس شخص کے بلوغت سے پہلے 3 بچے فوت ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کرے گا ایسے شخص کو. یعنی یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، چاہے 1 بچہ ہو، چاہے 2 بچہ ہو، چاہے 3 بچے ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. آپ یہ جانتے ہیں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ابو طلحہ کا ایک بیٹا بیمار تھا، بہت مشہور روایت ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لے گئے، کہیں باہر جانا تھا۔ گھر میں ام سلیم تھیں، ام سلیم کے حوالے بیٹے کو کر کے چلے جاتے ہیں۔ واپس جب شام کو آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیوی سے کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ بیٹے کی طبیعت کچھ نارمل ہو گئی ہے، سو گیا ہے، سو جانے دیجئے۔ گھر کو صاف ستھرا کر کے، خود کو نہا دھو کر کے، تیار کر کے، کھانا تیار کر کے بالکل دسترخوان لگا دیا ہے۔ ام سلیم نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی عورتیں ہونی چاہیے، اللہ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طلحہ سے کہا کہ چلیے کھانا کھا لیجئے، بچہ سو رہا ہے۔ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ام سلیم نے کہا کہ بچے کو سونے دیجئے اور ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر دونوں سونے کی تیاری کر لیتے ہیں، تمام ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قربان جائیے جو خواتین ہماری آواز کو سن رہی ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ام سلیم جیسا اپنے آپ کو بنانے کی ٹھان لیجئے، تیاری کر لیجئے کہ ہم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے راستے پر ہم چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کتنا صبر تھا، کتنا اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا۔ شوہر کو بالکل ذرہ برابر کوئی بات نہیں کہتی ہیں، پوچھنے پر یہی کہتی ہیں کہ بیٹے کی طبیعت نارمل ہے، بیٹا سو رہا ہے۔ آتے ہیں، کھانا کھلاتی ہیں ان کو اور پھر آرام کرنے کے لیے کہتی ہیں، ضروریات سے فارغ ہو جاتی ہیں، ساری چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ام سلیم کہتی ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، ایک نعمت دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو واپس لے لیا ہے، یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ اس کو دفنانے کی تیاری کیجیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے یہ پورا ماجرا سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو طلحہ، کیا تم لوگ رات کو ضروریات سے فارغ ہوئے؟ ابو طلحہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی اور اس کے بعد بچے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حدیث بتلاتی ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں خوشخبری آ جاتی ہے اور وقت متعین ہونے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا اور کھجور کے کچھ حصے کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانتوں سے کوچا اور اس کے منہ میں ڈال دیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ اس کا نام۔ یہ ہے صبر کا پھل، یہ ہے صبر کا پھل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ کہ مصیبت کے وقت ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، جس طرح سے شروع میں آیت میں آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مصیبت کے وقت میں دعا سکھائی ہے، اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان شخص کو کوئی بھی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا،
رواہ مسلم۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ آپ دیکھیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے، کتنی بڑی مصیبت تھی، بچے کا انتقال ہو گیا، نہیں بتلایا، سب کچھ ہونے کے بعد وہ بتلاتی ہیں، اور یہی دعا، کیا دعا کی گئی؟ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اگرچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن نعم البدل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور عبداللہ کو عطا کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو بھی مصیبت میں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں مصیبتوں سے دور رکھ، آزمائشوں سے دور رکھ، لیکن الہ العالمین اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صبر کے دامن کو پکڑنا چاہیے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اگر ہم نے صبر کے دامن کو تھام لیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اجر بھی دے گا اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔